آپ کے اس نگہداشت پیرنٹنگ اسلامک پیرنٹنگ کورس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج دراصل ہم لوگ پیرنٹنگ کے طریقہ کار اور پیرنٹنگ پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی اس کورس کے بارے میں کچھ سمجھیں گے جو پیرنٹنگ کورس ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کر لیا ہے، اور جو وہ لوگ بھی ہیں جن کا رجسٹریشن ابھی نہیں ہوا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ نگہداشت اکیڈمی آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ بنگلور سے رن ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس میں اور بھی بہت سارے ریسورس پرسنس اپنا ٹائم دیتے ہیں، اور میں بھی ان میں سے ایک ریسورس پرسن ہوں۔ آپ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تقریباً 7-8 ہماری بیچز جو ہے یہ ختم ہو چکی ہیں، اور ابھی جو نئی بیچ سٹارٹ ہونے والی ہے اس سے پہلے ایک سمجھانے کے لیے کورس کنٹینٹ کو سمجھانے کے لیے ایک وہ رکھا جاتا ہے، کامن کلاس رکھی جاتی ہے، وہ ماسٹر کلاس وہی آج ہے۔ اس کا اگر بریف انٹروڈکشن ہم لیں تو آج کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں جینٹل پیرنٹنگ ایک بہت بڑی فیلڈ بن کر سامنے آئی ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پہلے جو ہمارا نظام تھا، گھر کا نظام، اس میں بچے تربیت پایا کرتے تھے، بڑوں سے سیکھتے تھے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کی جو تربیت جس انداز سے ہوئی ہے اس میں اور موجودہ بچوں میں بہت بڑا گیپ ہے۔ نہ صرف جنریشن گیپ ہے بلکہ یہ تہذیبی اور کلچرل گیپ بھی ہے، کیونکہ یہ جنریشن جو ہے، یہ ہم لوگ جو ہیں وہ مائگریٹڈ لوگ ہیں جو نان ڈیجیٹل سے ڈیجیٹل کی طرف آئے ہیں، اور ہمارے پاس ہمارا جو آبزرویشن ہوتا تھا، بڑوں کو دیکھنا اور تجربات ہوتے تھے اور خاندانی نظام ہوتا تھا، اس میں جنرلی پیرنٹنگ ہو جاتی تھی، اور ایسا ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ایک والدین کے ذمے یہ ٹاسک ہے۔ لیکن ابھی جو ہم جنریشن دیکھ رہے ہیں، ان جنریشن کی ڈسکشن، ان کا انٹلیکچوئل لیول، ان کا نالج لیول، ان کی گفتگو، ان کو اور پیرنٹس کے درمیان تال میل، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے جو پوری دنیا میں ابھی گردش میں ہے، اور پوری دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ کس طرح سے بچوں اور پیرنٹس کے درمیان جو ہے اچھا تال میل بنایا جائے۔ پہلے یہ تھا کہ رولز پیرنٹس دیا کرتے تھے بچوں کو، اور بچے ایکسیپٹ کرتے تھے۔ بچے پیرنٹس کو رولز دیتے ہیں، اور پیرنٹس کو کیا کریں پیرنٹس، سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب جو ہو رہی ہے یا پھر ڈسٹربنس پیدا ہو رہا ہے وہ پیرنٹس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، انزائٹی، کیا میرا بچہ بگڑ رہا ہے۔ جیسے ہی بچہ گود میں ہوتا ہے، پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کو میں اچھے سے دیکھ بھال کر رہی ہوں، اچھے سے رکھی ہوں، اور سب کچھ ہے، اور یہ بچہ بہت ذہین ہے، کلاس روم میں جائے گا۔ اب کلاس روم میں جانے کے بعد بچے کا روز آنا، بیہیویئرل چینجز ہم نوٹس کر رہے ہیں، اور وہ بیہیویئرل چینجز ایسے ہیں کہ بچوں کے درمیان، چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان، میرے پاس ابھی جو کاؤنسلنگ کے لیے بچے آتے ہیں سائملٹینیسلی، یہی اکیڈمی کاؤنسلنگ بھی سائڈ بائی سائڈ بچوں کی پیرنٹس کی کرواتی ہے۔ جو سیشنز بک ہوتے ہیں اس میں پیرنٹس خود لٹرلی یہ بولنے لگے ہیں کہ میرا بچہ فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کا ہے، اور اس کے کلاس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے لیے گرل فرینڈ چوز کر لو، یا پھر اس کے علاوہ یہ کہ کسی لڑکی نے ہنس کر دیکھا تو وہ گرل فرینڈ ہونے کا سگنل ہوتی ہے، اور پتہ نہیں فلاں فلاں بہت سارا ریپروڈکشن سسٹم ہم بچپن میں اپنے سلیبس میں پڑھتے تھے، کب آتا تھا کب چلا جاتا تھا ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور ہم کوئی نوٹس نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب جنرلی بچوں کو پڑھایا ایسے جا رہا ہے کیونکہ وہ پڑھتے تو اپنا چیپٹر ہے، لیکن جب وہ کارٹون دیکھتے ہیں تو کارٹون میں وہی ریپروڈکشن سسٹم کو بہت کھول کھول کے سمجھایا جاتا ہے۔ بچے اپنے پیٹس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیٹس میل اور فیمیل ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں، اور پیرنٹس کے لیے بہت اچنبے والی بات ہے۔ اچھا، یہ بات تو ان پیرنٹس کی ہے جن کے بچے آ کر گھر میں ڈسکشن کرتے ہیں، جو بچے ڈسکشن نہیں کرتے ان کے پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا مینٹل جرنی کتنا آگے جا رہا ہے، اور اب ان کو کیا دینا چاہیے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب بچہ جو ہے جب بچہ پرائیویسی بنانا شروع کر دیتا ہے، پیرنٹ سے دور ہو جاتا ہے، ان کو جھڑکاتا ہے، خاطر میں نہیں لاتا ہے، اپنے بزرگوں سے مس بیہیو کرتا ہے، پیرنٹ سے موبائل علیحدہ مانگ رہا ہوتا ہے، موبائل میں وہ بہت ساری نالج گین کر رہا ہوتا ہے۔ نالج گین کرنا پیرنٹنگ نہیں ہے، نالج تو بہت چلتے پھرتے بچوں کو آج کل مل رہی ہے، تو ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ان کی نالج ہو گئی ہے، لیکن وہ کیسے اپلائی کریں، کیسے رول کو اپلائی کریں، کیسے وہ پریکٹیکل لائف کو ہینڈل کریں، کس وقت ان کو اپنا یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ مائل اسٹون ہوتا ہے بچے کا، کہ بچہ کس طرح کون سی ایج میں کتنی نالج لے، وہ مائل اسٹون بریک ہو گیا، اب بچہ نالج کے اعتبار سے بہت کیپیبل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنی ہوتی ہیں، اسی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بچوں میں عقائد کی پرورش کی جائے، کیونکہ بچے بہت تیزی کے ساتھ عقائد فری ہو رہے ہیں، عقائد سے ان کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ 8 9 10 آتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین، خدا کے پاس پوچھ گچھ، یہ ساری چیزیں جب وہ 12 13 ایئر کے ہوتے ہیں
تو اسی وقت سے سوشل میڈیا ان کو بے لگام بالکل آزادی فیل کروانا شروع ہوتا ہے. ٹین ایج جاتے جاتے بچے بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے, بالکل نہیں بڑوں کی عزت نہیں کرنا, ان کے سامنے موبائل لے کے بیٹھنا, گھنٹوں موبائل پر لگے رہنا. اور ایڈکشن سمجھ لیجئے لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی دونوں نوٹس کیا گیا ہے. اسنیپ چیٹ پہ بیٹھنا, اب ساتھ میں اگر کہیں انجوائمنٹ ہو رہا ہے تو صرف سیلفی سٹائل میں اپنے آپ کو لگا دینا. تو ہم دراصل اس کورس میں نیورون سائیکالوجی بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے بچوں کے نیورونز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, اور کس طرح بچے جو ہے پیرنٹس سے دوری کیوں بناتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور پھر جینٹل پیرنٹنگ کیسے کی جائے, جینٹل پیرنٹنگ کی افادیت کیا ہے, اور رول آف پیرنٹس ان ٹوڈیز ایرا ہمارا ایک موضوع ہوگا. پیرنٹنگ ان ڈفرنٹ فرام ایوری ایج گروپ, ہر ایج گروپ کا ہوگا, ڈفرنٹ ایج گروپ ہوں گے. اسی سلائیڈ میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گی کہ کس طرح سے الگ الگ ایج گروپ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ بچے کے جذباتی طور پہ بچے کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ٹین ایج پیرنٹنگ میں ہم خاص طور پہ یعنی جذباتی ڈیولپمنٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ بچے کا آئی کیو لیول ہائی ہونا چاہیے, اور آئی کیو لیول کو اس بات سے اس فارمولے میں رکھا جاتا تھا اس کے ویلیوز کو کہ از اکول ٹو ایم کیو ڈیوائڈیڈ بائی سی کیو انٹو 100, مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی کرونیکل ایج اور انٹو 100, اس کو 100 سے انٹو کیا جاتا تھا, اور ایک نکالتا تھا کہ کتنا 100 کے ابو ہے یا 100 سے کم ہے. آئی کیو لیول اس طرح ڈیفائن ہوتا تھا, اور وہ نالج بیسس پر ہوتا تھا کہ بچے کی کرونیکل ایج 7 سال ہے اور نالجیبل بچہ جو ہے 12 سال کی اتنا ہے, مطلب آئی کیو لیول ہائی ہے. اسی لیے بچپن سے ان کو پڑھانے کا اسٹارٹ کر دیا جاتا تھا کہ جتنا نالجیبل ماحول میں رہے گا بچہ, اس کا آئی کیو لیول ہائی ہوگا. لیکن آئی کیو ہی ایڈجسٹمنٹیبلٹی, دنیا کو برتنے, دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے, اپنے سبجیکٹ میں اپنے آپ کو موجود رکھنے کے لیے آئی کیو لیول کو ڈینائی کر دیا گیا کہ یہی چیز آئی کیو نہیں ہوگی, بلکہ سوشل ریلیشن بھی اچھے ہونا چاہیے. ایک ٹیبل پر بچہ بیٹھ کر خالی اسٹڈی کرے اور سماجی کانٹیکٹس اچھے سے نہ کرے, لوگوں کو ڈیل نہ کرے, تو کہا گیا کہ نہیں, ایس کیو امپورٹنٹ ہے, سوشل کوشنٹ. آئی کیو انٹلیکچوئل کوشنٹ یعنی اس سے زیادہ سوشل کوشنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی کتابوں کو جو ان کی آنکھوں میں لکھی ہوئی ہے اسکرپٹ, اس کو کیسے پڑھیں گے, کیسے ڈیل کریں گے, اور کیسے ڈیل کر کے ان کو مطلب رام کریں گے. تو اس پر کارپوریٹ کلچر نے بہت کام کیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائیکالوجی ہر اس میں مطلب ہر فیلڈ میں ہے. بزنس سائیکالوجی ہے, کسٹمر سائیکالوجی ہے, بزنس سائیکالوجی ہے, یا پھر ہر چیز میں کہ آپ انسان کو کیسے اٹریکٹ کریں گے, کار کے ماڈل سے, موبائل کے ماڈل سے, ہر جگہ سے کیسے کیچی بنائیں گے, کیسے لوگوں کو لے آئیں گے, اخبارات میں, ایجوکیشن سسٹم میں, ہر جگہ. ایجوکیشن سسٹم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک اویئر پیرنٹ ہیں اور آپ کو چاہیے کہ میرا بچہ اسلامک ہو, تو یہ اسلام کے نام پر چند دعائیں کلمے یاد کروانے کو اسکول جو ہے اسلامک ماحول کنسیڈر کر کے آپ کو صرف اٹریکٹ کرتا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ اسلامک ماحول ہے, اور اسلامک ماحول کے نام پر چل کلمے اور صورتیں یاد کروا دیتا ہے یا برقع رکھ دیتا ہے. تو یہ انسان کی ہیومن سائیکالوجی سے ایکچوئل بچے کو تیار نہ کرتے ہوئے صرف ایک گلیمرک طور پر بتانا اور اس کی طرف لے آنا کہ دیکھو اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دے رہے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو لانا. ایکچوئل اسلامک یہ ہوتا ہے کہ اندر سے آپ کے بچے میں تبدیلی آئے, اندر سے وہ کسی کے ساتھ گناہ نہ کرتا ہو, اندر سے وہ کسی کا ڈسرسپیکٹ نہ کرتا ہو, وہ کسی پر کھپتی نہ کرتا ہو, ججمنٹل نہ ہو. جیسے کہ کرائم مانا جاتا ہے, 3 بڑے بڑے کرائم سائیکالوجی میں جو دماغ کو چھید کر دیتے ہیں, یعنی کہ بندے کے نیورون کو ڈی ایکٹیویٹڈ کر دیتے ہیں, بچے کے کنیکشن کو ڈی ایکٹیویٹڈ کر دیتے ہیں, اور وہ مانا جاتا ہے باڈی شیمنگ, ججمنٹلزم اور کمپیریزن. یہ 3 ایسے کرائم ہیں جو ہمارا سماج بچے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, اور بچہ اس کو جھیل رہا ہوتا ہے, اور پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کرائسس سے کیسے گزر رہا ہے. تو یہ چیزیں رول آف پیرنٹس میں ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ پیرنٹنگ ان ڈفرینٹ ایرا میں جیسے ہاں اس میں یہ بات تھی کہ بچے کے اس کوشچنس کو علاوہ اب جو کرونا کے بعد یوول نو ہراری نے جو 4 C's فارمولا دیا ہے, یوول نو ہراری کے ایجوکیشنل امپلیمنٹیشنز ہیں, اب اس میں ایجوکیشن فیلڈ میں ہو رہے ہیں, یعنی کہ نیو ایجوکیشن تعلیمی ایجوکیشن پالیسی میں. تو چونکہ میرا سائیکالوجی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل بائی گراؤنڈ بھی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا ایجوکیشن پہ زیادہ اسٹریس کرتی ہوں کہ بچوں کو آپ سے پیرنٹنگ کر کے نہیں چھوڑیں بلکہ ان کو ایجوکیشن کی طرف بھی لے آئیں. اور ایجوکیشن پر وہ میرے تجربات جو
اپنے بچوں پر اپلائی کر کے ان کو کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار کیا ہے، انہوں نے کریک کیا ان سب چیزوں کو، تو کس طرح سے بچوں کا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ابھی جو مطلب لاک ڈاؤن کے بعد، پینڈیمک کے بعد جو بات آئی ہے کہ کوشنٹس اصل میں ایک ایموشنل کوشنٹ کو امپورٹنس دیں، تو بندہ یہ سیکھتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کو بھی ڈیل کرتا ہے، اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرتا ہے، برن آؤٹ نہیں ہوتا، ٹریش آؤٹ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بچوں کو نیٹ وغیرہ کے دوڑ میں لگا دیا پیرنٹس نے، تو 6-7 سال کے بعد جب بچے ریپیٹ کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد پیرنٹس ان کو اینٹی ڈپریسنٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جا رہے ہیں، وہ ٹریش آؤٹ ہو رہے ہیں، وہ برن آؤٹ ہو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بالکل ناکارہ انسان ہیں۔ اور یہ وہ بچے ہیں جو کریم ہے اسکول کا، جب ان کا رزلٹ اچھا ہے تو پیرنٹس نے سوچا کہ نیٹ میں چلے گا، یہ اس میں چلے گا، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ بچے کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اپنے بچوں کو، کیسے ان کے لیے نہ صرف وہ اسٹڈیز میں گریجولی آگے بڑھائیں، یہ بھی آپ جنٹل پیرنٹنگ میں سیکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ بچے کا جذباتی یعنی کہ ایموشنل کوشنٹ، جذباتی سطح کو کیسے بہتر بنایا جائے گا، بچے کو جذبات اور جذباتی طور پر کیسے منوایا جائے، احساس تحفظ کیسے دیا جائے کہ وہ اپنے اندر کے پوٹینشیلز کو پہچان سکے، اس کو برت سکے، سیلف انٹرسٹیم اس کی ہائی ہو۔ اتنے کانفیڈنٹ بچے ہوتے ہیں 7th 8th تک، اور بعد میں کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ ہمارا بچہ اپنا کانفیڈنس لیول لوز کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ اور بچے کا رشتہ کیسے مضبوط بنایا جائے اور کب سے بنایا جائے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس میں ڈانٹ، سزا یا اسٹرکٹ فارمولاز نہیں ہوں گے، بلکہ بچے کے تعلقات کیسے پیرنٹس کے بنیں گے، بچے میں سیلف کنٹرول کیسے پیدا کیا جائے گا، اس پر بات ہوگی کہ بچہ سیلف کنٹرول کیسے پیدا کرتے ہیں، بہتر انسان اسے کیسے بناتے ہیں، دماغی صحت کی نشو و نما۔ اگر آپ میرے پاس کے ان کیسز کے کیس اسٹڈیز میں آپ کے پاس پیش کروں، جو بچے بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں، پیرنٹس سے انٹریکشن نہیں ہوتا، ان کے مائل سٹون پر پیرنٹس کی نظر نہیں ہوتی، تو کتنے بچے 14-15 سال کے بچے اسپیچ ڈیلے کا شکار ہے، اور میرے پاس وہ آتے ہیں تھراپی کروانے کے لیے کہ اسپیچ ڈیلے کے لیے ہم کیا کریں اور کیسے سجیشنز لیں۔ اس کے علاوہ اسٹریس ہارمونز بچے کے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے، اور اسٹریس ہارمونز کو ریلیز کرنے کے لیے پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں، یہ بات ہوگی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز کو کیسے ان کو اپنی چیزوں کا خود رسپانسبل بنایا جائے گا۔ بہت ہمارے پیرنٹس ہیں جو اوور پیمپرڈ بچوں کو کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیوں بگڑ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ بچے کے اندر ہم اسلامک پیرنٹنگ کے اکارڈنگ یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پیرنٹس کے ذریعے سے، خیر الناس میں ینفع الناس، کہ وہ انسانوں کے لیے اپنے آپ کو کیسے بہتر بنائے، چاہے وہ بہت بڑا کمپٹیٹر ہو، کمپٹیٹیو ایگزام میں ہو، لیکن وہ انسانیت کے لیے اپنے آپ کو برتنے والا ہو۔ نگہداشت کورس میں ہم لوگ 3 طرح کے ہمارے سیٹ اپس ہیں۔ اس میں 30 آورز ہوتے ہیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں، 30 آورز، 30 یعنی کہ 30 گھنٹے، اور 15 سیشنز ہوتے ہیں جو نالجیبل تھیوریٹیکل پارٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس میں ہم بچے کی پرسنالٹی انڈرسٹینڈنگ، بچے کے بیہیویئر کو سمجھنا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھراپیز ہوتی ہیں جو آپ پیرنٹس کو سکھاتے ہیں کہ پیرنٹس کیسے اپنے آپ کو، پیرنٹس بھی کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، فرسٹریشنز آتا ہے جب وہ کمپیریٹیولی دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، یا پھر ان کے اپنے کرائٹیریا ہوتا ہے اس پہ بچے اتر نہیں رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح سے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے چیزوں کو، اور کس طرح وہ اپنے 15 جو آورز ہمارے موڈیولز ہیں، 15 موڈیولز، اس موڈیول میں ہر ایک موڈیول 45 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس موڈیول میں پیرنٹس یہ سیکھتے ہیں کہ کیا کیسے سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاؤٹ سیشن 15 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر روزانہ 1 گھنٹہ، بلکہ جن لوگ یہ ڈبل سے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1.5 2 گھنٹہ بھی ہماری ڈسکشن ہو جاتی ہے۔ پیرنٹس کو ٹائم دینے میں ہم کوئی کنجوسی نہیں کرتے، ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیرنٹس کا مسئلہ حل کریں، یعنی اس لیول پر ان کو گائیڈ کریں، اور پھر وہ پرسنل پہ کوشچنس کے پورے سفیشینٹ ٹائم دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس میں ریکارڈیڈ لیکچرز بھی ہوتے ہیں جو آپ بعد میں بھی اگر کسی وجہ سے کہیں جانا ہے، آپ کو چھوٹ گئے ہیں، تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک لیکچر ایک سبجیکٹ والے کو آتا ہے، جیسے 0 سے 3 کورسز کے ہمارا ہے۔ جیسے کہ پوائنٹ ہم اس میں دیتے ہیں، ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم پیرنٹس میں اویئرنیس کریٹ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ مطلب یہ جو اکیڈمی ہے، اکیڈمی مجھے سہولت فراہم کر رہی ہے کہ میں اپنی چیزوں کو برتوں۔ یہ اکیڈمی کی طرف سے موڈیولز بنائے مجھے مل جاتے ہیں، وہ کانٹیکٹ لوگوں سے کر لیتے ہیں، ساری چیزیں ان کے جو بندے ہیں وہ الگ الگ پوائنٹ ٹائم میں آپ کو ڈیل کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، کوشچنس کے فارمیٹ ہیں جب ہم آپ کو جج کرنے کے لیے کہ
پیرنٹس کو ہمیں گائیڈنس کیسے کرنی ہے اور آپ کا اور پیرنٹس کا تال میل کیسے بن رہا ہے، اس پر اکیڈمی جو ہے کوشچنئر آپ کو ہی دیتی ہے، پیرنٹس کو اس کا انالیسس کر کے وہ مجھ کو فراہم کرتی ہے تاکہ میں ان سب چیزوں کو دیکھوں۔ اس میں میرا رول ایک ریسورس پرسن کا ہے۔ جتنے ان کے پاس ایڈمیشن بہت ہوتے ہیں، تقریباً مطلب ان کے پاس جو ایڈمیشن ہوتے ہیں یہ 6 سے 7 مطلب 7 لوگ جو ہے الگ الگ اپنے اپنے گروپ کو یہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس 0 سے 3 اور 4 to 10 اور اس کے بعد ٹینس، یہ 3 بیچز ہیں۔ 3 بیچز میں یہ لوگ مجھ کو صرف 20 ممبر کے اوپر نہیں دیتے۔ 20 ممبر کے بعد جب کراؤڈ بڑھ جاتا ہے ان کے پاس تو وہ دوسرے ریسورس پرسن کو دیتے ہیں، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اس طرح وہ الگ الگ ریسورس پرسن ہوتے ہیں۔ جو پیرنٹس جس کے پاس ریسورس پرسن کے پاس ٹریننگ لیتے ہیں ان کے پاس ہی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہوتی، دوسروں کے پاس ان کی ٹریننگ نہیں رہتی، انہی کے پاس رہتی ہے۔ ہمارا مشن ہے مسلمان کمیونٹیز میں، جیسا کہ ہم دیکھیں غیر مسلم کمیونٹیز میں پہلے تو یہ کنسپٹ جو ہے اسرائیل کے پاس رہا پہلے پیرنٹنگ کا، اس پر جتنی بکس ڈاکٹر گولمین کی سنگل پیرنٹنگ، جینٹل پیرنٹنگ اور مائنڈ فل پیرنٹنگ، یا اس کے علاوہ دا ہارٹ آف پیرنٹنگ، یہ ساری بکس آپ کو ملے گی یہ اسرائیلی بندوں کی، جنہوں نے اس پر کام کیا ہے پیرنٹنگ پر، اور وہ ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن سے ہی کام کرتے ہیں بچوں پر، بچوں کی نیورون ایکٹیویشن پر۔ ہم ابھی کورس کے گروپس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ہمارا مقصد یہاں پر یہ ہے، جیسا کہ ان کے پاس یہ آئیڈیا ہے، اس کورس کو میں نے جو ہے IOU یونیورسٹی ملیشیا سے جو میں نے کورس کیا ہے اس میں میرا پیرنٹنگ BSc ان پیرنٹنگ ہے، اس کے بعد میں انٹیگریٹڈ ہے چونکہ MSc بھی ساتھ ساتھ ہے، اسی پر میں کام کر رہی ہوں چونکہ وہ اسلامک ہے، اگرچہ کہ میں نے یہاں سے چائلڈ سائیکولوجی پہ کام کرنے کے بعد PhD کرنے کے بعد اس کو بعد میں کیا ہے، اس لیے تاکہ کتنی چیزیں کوریلیٹ ہو رہی ہیں اسلام سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سائیکولوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کا مکمل طور سے وہ خدا کے وجود کا انکار کرتی ہے اور ہیومن سینٹرڈک ہے، بہت زیادہ ہیومن چیزوں کو ہی ڈیولپ کرتی ہے، لیکن دنیا نے اس پر کام کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے، سب سے فرسٹ اس پہ ملیشیا ہی کا کام آتا ہے، بلال فلپس صاحب نے اس پہ کام کیا کہ کتنی چیزیں ہیں جو سائیکولوجی میں جو اسلام سے کوریلیٹ ہوتی ہیں، تو کوریلیشن والی چیزوں کو لے لیا جائے، کیونکہ سائیکولوجی سے برانچ ہی سے ڈیل کرتی ہے یہ پیرنٹنگ بھی، تو وہ چیزوں کو ہم لے لیں اور باقی چیزوں کو اس کو چھوڑ دیں جو چیزیں اسلام سے ٹکراتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی 2 چیزوں کی اسلامک پیرنٹنگ میں کس طرح سے ڈیل ہوگی، کہ اسلام کہتا ہے کہ بچوں کی پرورش میں جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو بستر ان کے الگ کر دیں، یعنی پرائیویسی کا کنسپٹ ہے بچوں کے، لیکن کتنی پرائیویسی، ہاؤ مچ، کتنی پرائیویسی آپ دیں گی اور کس طرح سے بچے کی پرائیویسی پر کو دیتے ہوئے بھی آپ اس پر نظر رکھیں گے۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ تنبیہ کا تصور ہے کہ 9 سال کے وقت جب ہو جائے تو ان کو نماز کی تاکید کی جائے اور تنبیہ کی جائے، تو کون سی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں تنبیہ ضروری ہو جاتی ہے۔ جینٹل پیرنٹنگ آپ کنسپٹ آف سائیکولوجی سے لیں گے تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کمپلیٹلی بچہ اگر آزادی مانگ رہا ہے نعوذ باللہ، یعنی کہ غلط طریقے سے کہ وہ گرل فرینڈ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یہ آزادی بھی اس کو فراہم کر دی جائے، یہ ان کی پیرنٹنگ کنسپٹ کہتا ہے۔ اسلامک پرسپیکٹیو میں اس چیز کے لیے آپ کس لیول پر بچے کو ڈیل کریں گے کہ بچہ اس سائڈ پہ جائے ہی نہ، اور اگر چلا بھی جائے تو اس سائڈ سے اس کو واپس کیسے لایا جائے اور کہاں تنبیہ کی جائے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں اسلامک چیزوں سے جہاں ٹکرائے گی پیرنٹنگ کی، جینٹل پیرنٹنگ کے کنسپٹ، وہاں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کو پیش کرتے ہیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کی طرف لے آتے ہیں۔ ہم نرمی برتنے، سزا نہ دینے کا مراد یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے جہنم کی طرف چلا جائے، کیونکہ جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ ہم جو ہے بچے کو آگ سے بچائیں، یعنی کہ بچے کو آگ کا ایندھن ہونے سے، قوا انفسکم واہلکم نارا، انفسکم واہلکم نارا، یعنی کہ بچے کو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، تو اس میں ہم یہ تصور دیں گے۔ جینٹل پیرنٹنگ ایک جگہ کہتی ہے کہ پیرنٹس کے لیے ہائی ہلو کہہ دینا، بڑے ہو جانے والے ٹین ایجر بچوں کے لیے الگ کر دینا، ہائی ہلو کہہ دینا انف ہو جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک اس بچے پیرنٹس کی عزت احترام اس لحاظ سے کریں کہ ان کا دل بھی اف تک نہ کہیں، یعنی ان کو اف تک نہ کہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، وہ حد فاصل کو کراس نہ کریں جو اسلام نے کہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ جینٹل پیرنٹنگ میں کوئی تصور ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو بڑھاپے تک سپورٹ کریں، لیکن اسلامک پیرنٹنگ میں یہ خاص طور پر بات ہے کہ بچہ جو ہے مطلب اگر وہ کچھ مدد نہیں کر پا رہا ہے، ان کا بزرگ ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کریں، دعا سے بھی محروم نہ کریں، اور ساتھ ساتھ
اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، اپنی ماں کا خیال رکھیں. وہ کھال کے بھی جوتے بنا کر پہنا دیں انہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ تصورات ہیں جو بہت ٹکراتے ہیں. میں ایک موٹی موٹی بات کہوں، یہ اویئرنیس پیدا کرنا کہ آج غیر مسلم کے پاس جینٹل پیرنٹنگ کے نام پر بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. اگر آپ کوئی پریگننٹ خاتون جو ایپ ہماری ڈاؤن لوڈ کرتی ہے اپنے بچے کی مطلب اس کے لیے ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن، جب وہ بچہ کنسیو ہوتا ہے اور وہ پریگننسی کو ٹریکر ڈالتی ہے، تو اس ٹریکر میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو گیا، اب اس کو بھجن سنایا جائے. تو ہم کس طرح سے اسلامک پیرنٹنگ میں لیں گے؟ بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، لیکن مسلمان میں اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں بیج بو دیں. کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں میرے جن کو میں نے کہا کہ آپ اگر اتنا بھی کورس کر لیں تو اس کے بعد آپ اویئرنیس کے طور پر ہماری مسلم پبلک میں، کیونکہ ایک بہت بڑا ہیوج کام ہے 20 کروڑ کی آبادی تک پیرنٹنگ کا کنسپٹ پھیلانا، اور 1 2 3 بندوں کا کام کرنا، 5 6 بندوں کا کام کرنا. تو اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اویئرنیس پھیلائیں ہم بڑے پیمانے پر، تاکہ لوگ اویئر ہوں کہ پیرنٹنگ کیسے کی جائے. اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے اورس پر بات کریں گے اور کورس کنٹینٹ پر. جیسے یہاں پر ہم نے کہا کہ ہمارا ایک 0 سے 3 ہمارا ایک کورس ہے. یہ کنسپٹ دراصل، اور اس کو ہم نے جدید اور اسلامک دونوں کا ایک برج طور پر تیار کیا ہے. جو مطلب آئی او یو سے کرنا چاہے تو اس کے لیے 1 مہینے 3 مہینے کا سیمسٹر وائز فیس 20,000 روپیز ہے. ایک سیمسٹر 20,000 روپیز. پھر اس کے پے کرنے کے جو ایشوز ہیں انٹرنیشنل اکاؤنٹ سے وہ بہت زیادہ ہے. کمپلیٹ کورس انگلش اور عربی میں ڈیل ہوتا ہے، عربی زبان اور انگلش زبان کے ساتھ ہی ہو تو تبھی ڈیل ہوتا ہے. میں نے وہی کورس کنٹینٹ کو بائفرگیٹ کر دیا ہے 3 سائٹس میں، اور اس پہ بیٹھ کر ہماری ٹیم نے کام کیا ہے اور انہوں نے بائفرگیٹ کیا ہے. 0 سے 3 یہ کنسپٹ ہے WHO کا، جسے کہتے ہیں 1000 days پروگرامنگ کورس. 1000 days پروگرامنگ کیا ہوتا ہے؟ نیورون سائیکالوجی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں نیورون کو ان لاکنگ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوتا ہے، جب اس کا جو برین ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور برین ڈیولپ نہیں ہوتا. جب برین ڈیولپ نہیں ہوتا تو ریپڈ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اس کا 3 سال تک. وہ ریپڈ ڈیولپمنٹ میں 3 سال مطلب 1000 days. 1000 days مطلب ایٹ دا ٹائم آف کنسپشن 6 ہفتوں کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے 2 سال تک. یہ اس کو 1000 days پروگرام کہتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ 1000 days پروگرام میں بچے کا برین ان لاک ہوتا ہے، نیورونز بن رہے ہیں اور وہاں پر ان پٹ ڈالا جا رہا ہے. برین جو اسٹرکچر ہے وہ ہارڈ اس کا وہ ہے، اور جو اس کا ڈیٹا ان پٹ ہے وہ اس کا سافٹ مٹیریل ہے. تو جب برین ڈیولپ ہو رہا ہے اسی وقت سے، جب کہا جاتا ہے نا نقش اول نقش کا حجر، پہلی چیز جو پتھر کی لکیر ہوتی ہے جو بچے پہ لکھی جاتی ہے، تو یہی چیز ہے کہ جب بچے کو یہاں سے ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب بچے کا کان صرف گیٹ ویز، آپ جانتے ہیں کہ 6 سینسز جو ہے گیٹ ویز ہوتے ہیں جو نالج جاتی ہے. تو ماں کے پیٹ میں تو صرف کان ہے، تو کان پر ماں کی جو سوچ رہی ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. جو سن رہی ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کیا پڑھیں، کون سی چیزیں سنیں، کون سی چیزیں حل کریں. جب اسرائیل نے کام کیا تو وہ اپنے بچوں، اپنے مدر کو جو پریگننٹ ہوتی ہے اس لیڈی کو اگر وہ جان لے کہ جینیٹیکلی اس میں جو ہے کون سا جینڈر گرو ہو رہا ہے ماں کے وجود میں، تو اسی لحاظ سے وہ ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. ماں سے کہتے ہیں کہ وہ اتنے فارمولاز یوز کریں، وہ اس طرح سے چیزوں کو ڈیل کریں، شوہر ان سے بہت سافٹ وے میں بات کریں، اس کی نفسیات کو وجود نہ دیں. میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے جو پرورش آپ نے پڑھی ہے. تو یہ سارے کورس کنٹینٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد اس کا ایکٹیویشن ہوتا ہے، آنکھوں کا کیسے ایکٹیویٹ کر دیں آنکھوں کو، زیبرا کارڈ دکھا کر کس طرح بچوں کے آنکھ کو ایکٹیویٹ کریں، فائن موٹر ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے اسکل ڈیولپمنٹ کریں، پھر اس کا جرنی کیسے ہوتا ہے، مائل سٹون کیا ہوتا ہے. جیسے کہ 1 سال کی عمر میں اس کے کان میں 100 الفاظ آپ کے فیڈ اپ ہو جانے چاہیے. فیڈ اپ جب ہوتے ہیں تو اس میں صحیح پروننسیشن کے ساتھ ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، عربی میں ہو، کسی میں بھی ہو، مدر ٹنگ میں یا ہمارے پاس ڈے ٹو ڈے لائف میں جو زبان جا رہی ہے وہ زبان میں بھی لاکنگ ہو تو انف ہے. 2 سال کا جب بچہ ہو جائے تو 200 الفاظ، یعنی ماں نے ویجیٹیبلس کے نام، فروٹس کے نام، یہ سارے نام اس کو دہرا دیے ہوں. تو یہ ہمارے نزدیک مطلب یہ ان لاک کر رہے ہیں ہم بچے کی نالج کے نیورون ان لاک کر رہے ہیں. جب وہ بن رہے ہیں اسی وقت ہم ڈیٹا فیڈ اپ کر رہے ہیں. بہت ریپڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے 30 سال تک. تو ہمارا یہ کورس 3 سال تک ہے چائلڈ کے نیورو مسکولار ڈیولپمنٹ. نیورو مسکولار ڈیولپمنٹ میں
ماں بچہ کو فیل کیسے کروائے گی سافٹ چیزوں کو، یہ سب نالج بیس اور ایجوکیشن بیسڈ ہی ہوتا ہے. تو یہیں سے ہم جب نیورون ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ 4 سے 10 سال میں یہ اسکولنگ فیز، پری اسکولنگ فیز جب وہ جھیل رہا ہے تو وہاں پر بچے کی گائیڈ لائن، ماں کا پچ، ماں کی آواز، کتنا بولو گے، کیسا بولو گے اور کب بولو گے، یہ والی چیز سب سے اہم ہوتی ہے 4 سے 10 سال کی عمر میں. اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکل. پھر ایموشنل گروتھ ہے، تو یہاں پر بچوں کو کیسے ایموشنز ٹریننگ دیں گے آپ، ایموجیز دکھا کر انہیں بتائیں گے کہ سیڈ کیسے ہوتے ہیں، کیسے مسکراتے ہیں، ہیپی کیسے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ٹریننگ میں بچے کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. پھر ایموشنل، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ، یعنی کہ بچے کو ایموشنل فزیکل. آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں، اگر آپ کا بچہ پینسل کے لڈ کو پیچھے سے چباتا ہے تو اس میں موجود سلٹ اور کاربن جو ہے وہ آپ کے بچے کی نیورون ڈیولپمنٹ کو بریک کر سکتا ہے، ڈیمیج کر سکتا ہے. اور یہ 6 سال کی عمر تک بچے کا 3 سال تک ریپڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. میں کوشچن آنسرز کا وقت آپ کو دوں گی انشاءاللہ. ریپڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے 3 سال تک اور گریجول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے 6 سال تک. 6 سال میں گریجولی برین ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کے جرنی کو کیسے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اور کیسے آگے بڑھیں گے. اس کورس کا ایک اصول ہے کہ آپ کو نالج تو دے دی جاتی ہے لیکن آپ پر یہ آہستہ آہستہ کھلنے لگتی ہیں چیزیں. جب آپ کے بچے کو آپ اس کے بیہیویئر کو آبزرو کرنے لگتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ پر بہت اچھے پرت در پرت کھلنے لگتی ہیں اور پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے. آج ہی میری ایک کلائنٹ نے فیڈ بیک دیتے وقت جب یہ کہا کہ ہمیں جینٹل پیرنٹنگ کے لیے ہماری ماں کی مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہوتی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کورس کنٹینٹ ختم ہونے کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ واقعی میں ماں کی، اور پھر اس میں مدر کی سیلف گرومنگ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں چیخنا نہیں چاہیے، چلانا نہیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ایشو نہیں بنانے چاہیے، بلکہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اسے سننا چاہیے. اس کو سننے کے بعد کیا ڈیسیزن لیں گے اس کو تھوڑا سا تھنکنگ پروسیس کرنا چاہیے. ہم اسے کہتے ہیں ہوم ورک کریں، کام کریں اس پر کہ بچہ کیوں پوچھ رہا ہے. پھر یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کا پہلا بچہ سبلنگ آرڈر میں اس کے کیریکٹرسٹکس الگ ہوتے ہیں، سیکنڈ چائلڈ کے الگ ہوتے ہیں، تھرڈ چائلڈ کے الگ ہوتے ہیں. اس کو ایک جملے میں کہتے تھے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو وہ 5 انگلیاں جو برابر نہیں ہوتی اس کی پوری تھیری ہے، اور اس تھیری میں فرسٹ کو کیسے ڈیل کریں گے، سیکنڈ کو کیسے ڈیل کریں گے، اور ہر بچہ ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ کا پروڈکٹ ہے وہ کیسے بہت تو پلیز پاگل ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دم فٹک گئی ہے. اپنا پہ چالو ہے کیا مائک آف کر دیں، میوٹ کر دیں پلیز. آپ سے گزارش ہے جن کی آوازیں آ رہی ہیں وہ میوٹ کر لیں. تو کیسے ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ ہوگا، رشتہ داروں سے تعلقات، ان کے تعلقات کی ٹاکسکسٹی بھی کبھی کبھی آتی ہے رشتہ داروں سے. کبھی وہ بچے کو فیس کرنا پڑتا ہے، جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تو باپ پہ ناک گئی ہے اور اس کا کلر تو ماں پر آ گیا ہے اور اس کا قد چھوٹا آ گیا ہے. تو یہ بچے سفر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا. اور پھر ان کے جو امپیکٹ ہوتے ہیں ٹین ایج پر آتے ہیں، اور ٹین ایج میں یہ کہاں کہاں غیر محسوس طریقے سے بلی ہو رہے ہیں. کہاں پر ٹین ایج میں یہ دو سائڈز جو ہیں 0 سے 3 اور 10 to 4، اس میں پیرنٹس سکھاتے ہیں، اور پیرنٹس کے لیے یہ بچے کے لیے اسپونجنگ ایج ہے، اس میں بچے سکھاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد آپ کا بچہ اب یہاں سے ٹینز کی طرف جانا شروع ہو گیا. جیسے میں اس کی اگزامپل دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کنسیپٹ کو کس طرح سے بیان کیا کہ بچے جب 7 سال کی عمر میں ہو جائیں تو نماز کا ماحول بنا کر ان کو لے جائیے نماز کے لیے، اور جب 9 سال کے ہو جائیں تو تنبیہ کریے. مطلب 9 سال میں لازم ہو رہی ہے، نماز فرض ہو رہی ہے، لیکن 7 سال سے اشارہ کیوں دیا؟ کیونکہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے امپیکٹ پہلے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا بچہ 13 کے پیوبرٹی میں جب آتا ہے 13 سے، تو وہ 13 میں مکمل پیوبرٹی پیریڈ میں داخل ہونے سے پہلے 11 سال سے اس کے امپیکٹ شروع ہو جاتے ہیں. اور 11 سال سے وہ آپ کو، بلکہ میں تو آپ کہوں گی 7 اور 8 سال کا بچہ پیوبرٹی والے کوشچنس کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میل پیٹ ہے، یہ فیمیل پیٹ ہے، اور دونوں کی بریڈنگ سے فلاں فلاں بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ بتا رہا ہوتا ہے. کیوں بتا رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے مینٹل پروسیس نے نالج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو پروسیس کرنا شروع کر دیا. اور اب شروع کر دیا تو وہ اس طرح کی باتیں بڑے بڑے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور کارپوریٹ کلچر اس کو پروموٹ کر رہا ہے. کارپوریٹ کلچر کے نزدیک جینٹل پیرنٹنگ میں وہ کسی بھی چیز کی تحدید نہیں لگاتے ہیں، کسی بھی مطلب جینڈر کی تحدید نہیں لگاتے ہیں. بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا، ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے کہ وہ اسکول گرلز کے اور بوائز کے سیپریٹ تھے وہ ختم کر رہی ہے گورنمنٹ، اور کوشش کر رہی ہے کہ
سارے کو ایجوکیشن ہو جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ ہرڈلز ہیں، جیسے کہ ٹوائلٹس باتھ روم ہمیں الگ الگ کرنے پڑیں گے اور اس کے لیے گراؤنڈ الگ الگ کرنے پڑیں گے، لیکن ہم کو ایجوکیشن سسٹم کو پروموٹ کریں گے۔ تو یہ کارپوریٹ چاہتا یہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے مطلب کارپوریٹ کے جو ہمارے بچوں کے لیے پیرنٹنگ کا، اسلامک پیرنٹنگ کا کنسپٹ اسی وجہ سے ہے کہ کارپوریٹ کلچر اس قدر بچوں میں جینڈر کی کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، جسے ہم LGBTQ کہیں گے، وہ اتنی زیادہ پیدا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو ایڈولیسن مووی دیکھنی چاہیے، جو ایڈولیسن ایک مووی نہیں بلکہ ڈاکومنٹری ہے، ون پکچر کو کیمرہ کم گھمائے بغیر انہوں نے وہیں پر اس کو فلمایا ہے، اور وہ پیرنٹنگ کے لحاظ سے ہی کہ بچوں پر کس طرح سے انہوں نے سیکچول چیزوں کا امپوز کر دیا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے، بچوں کے ہاتھ میں آنے والے موبائل نے، کارٹون سسٹم نے، اور ان کو دکھائی جانے والی سیریز نے، ایون گیم کے اوپننگ نے، جب گیم اوپن ہوتا ہے تو کس طرح سے اوپن ہوتا ہے، اور گیم کے اندر چیٹ روم کی فراہم کرنے نے بچے کے اندر اتنا زیادہ سیکچولی کنفیوژن پیدا کیا ہے کہ ہمارے بچوں کا ٹین ایج آتے آتے وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہو ایم آئی، مطلب میں کون ہوں، میرا جینڈر کیا ہے، اور پھر کارپوریٹ کلچر نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بچے کے جینڈر سے لے کر بہت سارے کنفیوژن کریٹ کیے ہیں۔ تو ٹین ایج پیرنٹنگ بچوں کی جینٹل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دو گروپ میں تو ہم بتاتے ہیں کہ بچے کو کیسے آپ سکھائیں گے، لیکن اس گروپ میں ہم بتاتے ہیں کہ اب سکھانے کا دور ختم ہوا، آپ کو بچے کے لیے کول کام کیسے پریزنٹ ہونا ہے، کیسے ان کو سمجھنا ہے، اور کتنے اسمارٹ طریقے سے ان کو ٹوئسٹ دینا ہے، ان کے برین کو واش کرنا ہے اسمارٹ طریقے سے، ان کے جب ہارش کوشچنز ہیں جو سوشل سائٹ سے وہ لے رہے ہیں، ان ہارش کوشچنز کو کیسے اسمارٹلی موو کر کے بتانا ہے۔ جیسے مجھے، اب میں آپ کا اگزامپل دوں گی کہ میں نے ایک ایونٹ کریٹ کیا تھا، چونکہ میں کالج پر ہوں، ایونٹ ٹین ایج پیرنٹنگ کے کانٹیکٹس میں کہہ رہی ہوں، ایک ایونٹ کریٹ کیا اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان، اور انہیں بتایا کہ آپ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر ڈال دیجئے ایک باکس کے اندر کہ آپ کو کون سے ہرڈلز پیرنٹس سے اور آپ سے مطابقت میں آ رہے ہیں، یعنی کہ کمیونیکیشن میں آ رہے ہیں، جو بات آپ پیرنٹس سے کہنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیجئے۔ جب میں مدرس میٹ لوں گی تو اس میں بہت جینٹلی ان کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ یہ ایشوز سالو کریں۔ تو ایک بچی نے اس میں ایک چٹھی ڈالا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنی ماں سے کبھی، باپ سے کبھی نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ میں گرل نہیں ہوں، بلکہ میں اندر سے مطلب کچھ اور ہوں، اور میں نے اس کو سوشل سائٹ پر چیک کیا تو میں نے اتنے ہاربل سینز پائے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میری کمیونٹی، میری سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گی اور میرے پیرنٹس نہیں کریں گے۔ تو میں یہ بات ان تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ پلیز مجھے بہت اسموتھ، کول اینڈ کام ایٹماسفیئر دے، تاکہ میں اپنے اس مطلب اپنے جینڈر کو سمجھ سکوں کہ میں کیا ہوں۔ تو میں نے اس کو سمجھ لیا آرام سے، کیونکہ میں نے تو اس کو مطلب پوچھا اس لیے تھا کہ وہ کیا کمیونیکیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ پھر کچھ پیرنٹس نے، بچیوں نے کہا کہ مجھے آتے جاتے لڑکا چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، اب میں اپنے فادر کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن میں اس لیے مدد نہیں لیتی کہ میری والدہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے فادر کو اگر پتہ چل گیا کہ کوئی غلط بات کان تک آ گئی تو وہ تمہاری پڑھائی چھڑوا دیں گے اور پھر تمہاری شادی اپنی مرضی سے کروا دیں گے۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں اس لڑکے سے مینیج ہو گئی ہوں۔ میں یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے چھیڑتا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے جو کہوں گے میں کروں گی، لیکن پلیز تم مجھے چھیڑو مت، میرے پیرنٹس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس لیے اب میں بلیک میل ہو کر خاموشی سے ملتی ہوں، لیکن میرے والدین مجھے اس کے ساتھ پڑھائی بند کر دیں گے۔ تو میم اس کو کیسے میں کنوے کروں اور اپنے والدین کا سپورٹ لوں اور میں اس جنجال سے نکلوں؟ آپ بتائیے، ٹین ایج بچہ جو ہے کیسے ایک نے لکھا تھا کہ میں اسکول ٹائم سے بلی ہوتی ہوں، میرے جو ہے ساتھی کہتے ہیں کہ جن کے پاس بوائے فرینڈ نہیں ہوتا وہ جو ہے بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، وہ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور میں اس برائی کی طرف نہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے پیرنٹس کا کوآپریشن نہیں ہے، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بری لڑکی ہوں، مجھ پر شک کرتے ہیں، میرا موبائل چیک کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس گھٹن بھرے ماحول سے بھاگ جاؤں۔ اتنے ایسے عجیب سین میں لکھا تھا کہ اس پر مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ ٹین ایج پیرنٹنگ، اور اسی ایونٹ کے بعد سے میں نے اس اکیڈمی کو جوائن کیا تھا کہ میں اپنی بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ ٹین ایجر بچہ سفر ہوتا ہے، ان کو سنیں، ان کو سمجھیں، اور پیرنٹس ان سے کول کام ریلیشن بنائیں تاکہ بچہ آپ کے سامنے کچھ بولے پھر آپ برن آؤٹ نہ ہو کہ میرا بچہ بگڑ گیا ہے، میں برباد ہو گئی، بلکہ آپ اس کو جینٹلی کیسے سالو کرنے۔ دیکھیے میں 2011 سے اس فیلڈ میں ہوں، اور 2011 سے میں نے اس پر بہت سارا کام کر کے، کئی ریسرچ پیپرز پہ کام کر کے اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر ہمارے درمیان کیا چیزیں ہوتی ہیں جو بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، دوری بناتا ہے، اور کیسے بچے بدل سکتے ہیں، ان کا پس منظر
ان کا نیگیٹو اپروچ بدل سکتا ہے. تو اس پر کام کرنے کے بعد میں پیغام پہنچانا چاہتی ہوں یہی بات کہ ہم بچوں کو بدل سکتے ہیں. ان کو بس یہ کہ ہم سے بدزن نہ ہو، ہم سے دور نہ ہو، اور وہ اگر کوئی غلط چیز کی طرف چلے بھی جائیں تو وہ واپس آ سکتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتی ہوں یہ بات کہ دیکھیے جب آپ کے سامنے 15 مرتبہ آپ اپنی اس برائی پر قابو پانے کے لیے 12 ٹائمز ٹرائی کریں خود سے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو، میں ان کو ایگری کرتی ہوں اس سے ایموشنلی کہ تم لوگوں کو مس یوز کیا جاتا ہے، تم اس کو بلاک کر دیں. اگر واٹ ایور کوئی پرابلم میں آپ الجھے ہوئے ہیں تو پہلی مرتبہ بلاک کر دیں. پھر اس کے بعد اندر سے آئے گا آپ کا سیکچول ارجز، کیونکہ یہ اسٹریس اینڈ اسٹروم والا پیریڈ ہے، بہت دباؤ والا. ان کے ہارمون امبیلنس ہو رہے ہیں، موڈ سوئنگس ہو رہا ہے، سیکچول بیچارے بچے سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اور فطرت خود بخود ان کو لے جا رہی ہے اس طرف. تو ہم ان پر ہارش نہ بنے، بہت کول اینڈ کام پیرنٹس بنے، بہت اچھے سے اس کو سمجھے. ہر چیز ریہیبلیٹیٹ ہو سکتی ہے، ہر چیز واپس آ سکتی ہے. آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کہ تم 70 مرتبہ توبہ کرو، وہ قبول کر لے گا. تو وہ معصوم بچہ ہے، اس معصوم بچے کی معصومیت کو سمجھیں کہ اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. وہ بیچارے کے اندر خود اس طرح کی تبدیلیاں ہو رہی تھی، اس کو جینڈر مخالف کی طرف وہ جا رہا تھا. تو آپ نے اس کو فروٹفل کیا دیا؟ ہمیشہ یاد رکھیے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن ہی خیر، کہ آپ جو ہے کسی بھی برائی کو دفع کرنے کے لیے اچھائی کا ریشو بڑھا دیں. آپ اپنے ٹین ایج پہ بچوں کو کس طرح سے انگیجمنٹس دیں، سالڈ اور اچھے انگیجمنٹس، کہ جس کے بعد وہ ان برائیوں سے نکل کر اس راستے پر آ جائیں جہاں آپ لے جانا چاہیں. اور یہ پاسبل ہے، میں تجربے کے بعد بتا رہی ہوں کہ میں نے بہت سارے بچوں پر کام کیا، بلکہ ان سے یہ کہا بھی کہ بیٹا کوئی گناہ کی طرف چلے گئے ہو نا تو اپنے بہن بھائیوں کو مت بتائیے، پیرنٹس کو بھی مت بتائیے، مجھے بتائیے، کیونکہ اگر چلے گئے ہوں تو میں نکال دوں گی، اور نکالنے کے بعد کبھی آپ کو تانا بھی نہیں دوں گی. اور کبھی یہی بہن بھائی جو ان کے درمیان آپ کی کوئی برائی آ جائے، یہ بعد میں کہیں گے کہ بھائی تم نے کیسے، تمہاری اپنے بچوں کو کہیں گے، ان کے بچوں کو، کہ تمہاری ماں نے کیسے کیسے گل کھلائے. لیکن ایک کاؤنسلر نہیں کہے گا. بچے اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ان کو لایا کیسے جاتا ہے، وہ آئیڈیاز ہیں. تو ان چیزوں پر ہم اویئرنیس دیں گے. اس کے ساتھ ٹائمنگ اس کا ہوگا 9 بجے کے بعد. آپ کو اعتراض ہوگا کہ بھی 9 بجے کے بعد کیوں ہوگا، 9 بجے سے سٹارٹ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ بچے سو جاتے ہیں، بچوں کے کان میں پیرنٹنگ کی بات نہیں جانی چاہیے، ورنہ وہ اسمارٹ ٹپ سیکھ لیں گے تو وہ آپ کو گھمانے لگ جائیں گے. تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ بھی ہوں، اور ہسبینڈس گھر پر آ جاتے ہیں. تو میں نے اس کو اسی ٹائم کو چوز کیا کیونکہ پیرنٹنگ دونوں پیرنٹس سے بنا ہے، صرف ماں سے نہیں. یعنی کہ نگہداشت، پیرنٹنگ، پرورش جو ہے دونوں مل کر کرتے ہیں، ماں اور باپ. والد کے ماں کا رول، میں مانتی ہوں کہ ماں کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو سہولتیں دینا، اپنی بیوی کو سمجھنا، اس کو انکریج کرنا، اس کی چھوٹی سی چیزوں کو، خوبی کو، اعتماد بلند کرنا. یاد رکھیے کہ ہماری بڑوں کی ماؤں نے ان بچوں کو بڑا اس وقت بنایا جب شوہر نے ماں پر اعتماد کیا، ماں کو اعتماد بخشا. ابوالکلام آزاد کی امی، انہوں نے ان کی اپنی بیوی کو بہت اہمیت دیا. وہ علامہ اقبال کی والدہ، انہوں نے اپنی ماں کو، ان کی بیوی کو اہمیت دیا. ان کی ماں نے کہا کہ بھئی میں اس طرح کی کمائی سے دودھ نہیں پلاؤں گی. تو بیویوں کو اعتماد دینا، ان کو انکریج کرنا، ان کو ڈسکریج نہ کرنا، ان کو گرا گرا کر نہ دیکھنا، ان کے خاندان کے تانے نہ دینا، ان کو یہ سمجھنا کہ نہیں میری بیوی واقعی اس بات پر رہتی ہے. اور میں یقین سے بتا رہی ہوں ماں کا رول بہت زیادہ ہے اس میں، لیکن ماں کو سہولت دینے کا رول فادر کا ہے. ماں کو انکریج کرنے، ماں کو ڈیولپ کرنے، اس کی شخصیت کو ابھارنے کا رول فادر کا ہے. تو سہولتیں فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے تو عورت پر کمانے کی ذمہ داری اس لیے نہیں ڈالی کہ اس کی توجہ نہ بٹے، بلکہ اس سے کہا کہ پوری ذمہ دار وہ جو ہے اپنے بچوں کی ہے. تو اسلام جو ہے ایک ماں کو فوکس بنانے کے لیے کہتا ہے، لیکن اس کی فوکس کی ساری سہولتیں مرد فراہم کرتا ہے. جنریشن کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. لیکن اس جنریشن کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری کس کو دی؟ ماں کو دی. تو یہ رشتہ مضبوط جو ہوتا ہے وہ ماں باپ بچے جب بہت کول کام بہت اچھے سے رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بہت عظیم جانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جینیٹکس جو آتے ہیں. جب میں آپ کو زیرو سے طریقہ پڑھاؤں گی تو تب بتاؤں گی کہ آپ کے مطلب فادر کے کچھ چیزیں آئی ہیں، خوبیاں. 40% جینیٹکس ہوتے ہیں جو بچے کے ہیریڈیٹی فیکٹر سے آتے ہیں بچے کی شخصیت میں. 20% اس کا انر سیلف ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو زمانے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے نئی خوبیوں کے ساتھ بھیجا ہے. اور اس کا جو ہے باقی جو حصہ ہوتا ہے 40% وہ ماحول سے گین کرتا ہے جو ہمارے
گھر میں رشتہ داروں میں الگ الگ ماحول اس کو ملتا ہے، الگ الگ پیئر گروپس اس کو ملتے ہیں، تب وہ گین کرتا ہے۔ 3 سال تک تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، 4 سال کے بعد پھسلتا ہے، آہستہ آہستہ پیئر گروپ کے حوالے ہوتا ہے۔ جیسے ہی نرسری میں جاتا ہے تو اپنا ایک دوست بناتا ہے، 2 دوست بناتا ہے، KG میں جاتا ہے تو دوست بناتا ہے، پھر پیئر گروپ یہاں سے لے کر اس کے ٹین ایج تک پیئر گروپ میں چلتا ہے، پھر شادی جب کرتا ہے اس کے بعد پیئر گروپ ٹوٹتا ہے، پھر اس کے تقاضے اس کے زندگی کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کے لیے گھر کے ماحول کا بہت زیادہ اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے فادر کا ساتھ میں بیٹھنا سننا، اسی لیے میں نے ریکارڈنگ ڈالا ہے۔ میں نے کہا نا کہ میرا مشن ہے کہ میں مسلم فیملیز میں اسلامک پیرنٹنگ، جینٹل پیرنٹنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسی لیے میرا کوئی یہ جو کمرشیل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے کہ ہم جو ہے اتنے دن کے بعد، ورنہ آپ کو بتاؤں جو کورس NLPs کے میں نے کیا، اس کورس کی لمیٹیشن اور اس کی ویلیڈیٹی کا کیا سین ہے، 45,000 وہ پے لیتے ہیں، لیکن جو آڈیو کلپس ہمیں دیتے ہیں، ریٹرن کچھ بھی نہیں دیتے، آڈیو ہمیں دیتے ہیں، وہ آڈیو 3 مہینے کے بعد انویلڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کورس کنٹینٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، آپ نے جو نوٹس بنائے ہوں ریٹرن تو پھر وہ آپ کے پاس اثاثہ رہ گیا، تو اتنی اس کی کم ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ میں نے اس کورس کے جو مطلب سیشن ریکارڈ کروائے ہیں، وہ ریکارڈنگ اس کے سائٹ پر موجود ہوتی ہے، وہ آپ کو کبھی بھی اینی ٹائم لائف لانگ کبھی تک بھی آپ اس پہ سنتے رہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ اس کورس کو پچھلا والا کورس جس نے کیا تھا اس کے بعد آپ کنٹینٹ میں دیکھیں گے ہر ماڈیول کے اپڈیٹ ہوئی ہوں، کیونکہ سائیکولوجی ایک ایسی برانچ ہے وہ اپڈیٹ ہو رہی ہے، اور سائیکولوجی ٹوڈیز یہ وہ اس کے میگزینس پڑھ کر جو اپڈیٹ میں کر رہی ہوں، انہیں کہ جو چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں اس کو اپڈیٹ فارم میں ڈال رہے ہیں۔ پھر کوریلیشن میں بھی ہمارے پاس اسلامک کوریلیشن میں احادیث کے مواد بڑھ جاتا ہے، قرآنی آیت کا بڑھ جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ کوئی کمرشیل سے زیادہ یہ اویئرنیس پروگرام ہے، اس لیے یہ اس کے ویب سائٹ پر پورا موجود رہے گا۔ اس کے بعد اس میں کوشچن آنسرز میرے ٹیم نے پچھلے والے کورس میں ڈیمانڈ کیا کہ کوشچن آنسرز بھی ریکارڈڈ ڈالیں آپ، تاکہ ہم اس سے گیان لیں کہ جس نے یہ سوال پوچھا اگر یہ مسئلہ ہمارے کسی بچے میں آ جائے یا خاندان کے کوئی بچے میں آ جائے تو ہم اس سوال کے جواب کو وہاں ایسوسیٹ کر سکیں، کنیکٹ کر سکیں۔ تو اٹس اوکے، ہم نے اس کو بھی کوشچن آنسرز کا پچھلے والے بیچ میں، پہلے والے بیچ نے تو نہیں کہا تھا، ان کے نیو کوشچن آنسرز کو بھی ہم نے اپلوڈ کیا ہے اور اپلوڈنگ موجود ہے۔ ابھی اس میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں جنہوں نے کورس کمپلیٹ کر لیا ہے پچھلے 2-3 میں، پھر وہ دوبارہ کنیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ اس کورس کو مطلب کرنا چاہتے ہیں مزید، تاکہ اور لوگوں کی رہنمائی کریں اور یہ کورس جو ہے دوسرے لوگوں تک پھیلا سکیں۔ اس میں ایک گروپ وہ بھی ہے جن کے بچے 3 سال سے اس میں ہوتے ہیں، تو وہ 3 سال کے مطلب 0 سے 3 والے کورس میں لیتے ہیں۔ کسی کے بچے 4 سے 10 میں ہوتے ہیں تو وہ 4 سے 10 والے بیچ میں لیتے ہیں، کسی کے بچے ٹینز کے ہیں ٹینز میں لیتے ہیں۔ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو کریئر آپشن کے طور پر یا پھر اس میں کریئر بنانے کے لیے، آپ اگر شارک ٹینک دیکھتے ہوں گے تو شارک ٹینک میں راگھو نامی ایک شخص ہے جس نے پیرنٹنگ پر اپنے اس پر ان لوگوں نے انویسٹمنٹس لینے کے لیے اپنے کورس کو اس نے بتایا کہ میں اس کورس کو کتنے کمرشیلی پڑھاتا ہوں، ایک مرتبہ وزٹ کر لیجئے۔ غیر مسلم کے سارے کورس میں نے انرول کیا، ہر کورس میں، ہیلوفی میں بھی انرول کیا ہے، سنسکار میں بھی کیا ہے، گرو سنسکار میں بھی کیا، ہر کورس میں نے انرول کر کے وہاں کے سسٹم کو دیکھا کہ وہ کیسے کرواتے ہیں۔ وہ انہوں نے مطلب وہ تو ان کے اپنے لحاظ سے سائیکالوجی میں اسپریچول پارٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ہر ایک اپنے مذہب سے ڈیل کرتا ہے، تو اپنے مذہب سے ڈیل کرتا ہے اس کو، تو اس لیے انہوں نے اپنے لحاظ سے اس کا سیٹ اپ بنایا ہے۔ تو یہ کورسز کریئر آپشن کے طور پر بھی کوئی لے سکتا ہے اور گیان لوگوں میں پھیلانے کے لیے مطلب اس کو کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو سلائیڈز میں نے چھوڑ دی تھی، ہاں 30+ آورز لیکچرز رہیں گے، کمپریہنسو 30 آورز رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ نوٹس جو ہے آپ ایگزامپل کے طور پر جو بھی آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، یہ اورل کورس ہے پورا، اس میں آپ اورل لے سکتے ہیں، صرف کوشچنئر فارم میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اسلامک پیرنٹنگ ہے تو چونکہ میرا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہی ہیں بہت سارے اس میں کہ عالمیت وغیرہ میرا رہا ہے باقاعدہ مطلب 5 ایئر کورس، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے خاص طور پر اس کو کوریلیشن کے لیے انٹروڈیوس اس میں لیا، IOU میں لیا، تو اسی لیے تاکہ اسلامک سے نہ ہٹے، غیر اسلامک کوئی چیز نہ ہو۔ ریکارڈڈ لیکچر ہے جو آپ کے پاس رہیں گے، ہفتے میں ایک لیکچر آتا ہے، جیسے کہ ایک لیکچر ویک میں آپ کو 0 سے 3 میں آپ نے انرول کیا تو ہفتے میں ایک ہی لیکچر آتا ہے، پھر ہفتہ بھر آپ اپنے بچے کو آبزرو کریں اور کوشچن آنسر سیشن میں بتائیں کہ میں نے یہ والی چیز کی ہے، یہ بہتر ہے، اس میں کون کون سی چیزیں کس طرح ڈیل کی جائے گی، یہ دیا جاتا ہے۔ پھر 4 to 10 میں یہ رہتا ہے کہ آپ اگر 4 to 10 کی ہیں تو ہفتے میں ایک یہ لیکچر آتا ہے، اور 11 teens کا ہے آپ کا تو ایک لیکچر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے تینوں کورس میں انرول کیا ہو تو پھر آپ کو ہفتے میں 3 لیکچر آتے ہیں۔
اور اس طرح سے پھر اس کے بعد یہ والا جو ہے آپ کا ماڈیول کب ختم ہوگا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. تو مئی کا اسٹارٹ ہوتا ہے رجسٹریشن، یہ سپٹمبر میں فرسٹ کلاس اس کی اسٹارٹ ہوتی ہے، نہیں سوری جون میں. ایک منٹ، یہ تو پورا اکیڈمی کا سسٹم ہے، اس کو آپ اکیڈمی ہی سمجھا دے گی، میں اس میں دماغ میں نہیں ڈالتی ہوں کہ کب اسٹارٹ ہوتا ہے اور کب یہ کنٹینٹ ختم ہوتا ہے. بس یہ کہ آپ سمجھ لیجیے 30 ماڈیولس ختم ہو جائیں گے تو آپ کا کورس ختم ہو جائے گا. منتھ کا سسٹم تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے. اور یہ ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور یہ ان کا مطلب ٹیکنیکل نمبر ہے، اور ساتھ ہی یہ ان کا واٹس ایپ نمبر. واٹس ایپ پہ ان کے میسیجنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ سسٹم سے ڈیل کرتے ہیں پوری اکیڈمی، کالنگ کا سسٹم نہیں ہے کیونکہ یہ کورس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ میسیجنگ میں کرتے ہیں. اور کورس کنٹینٹ کے بارے میں جانتی ہوں تو میں جیسے کہ لیکچر لے رہی ہوں ویسے کوشچن آنسرس یا فون پہ بات بھی میں ہی آپ سے کروں گی. تو یہاں ہمارا 40 منٹ میں یہ بھی موڈیول جو انٹروڈکشن موڈیول ہے